بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ دو ایشوز جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آج، ایک تو حامد خان صاحب کا، انہوں نے انٹرویو دیا ایک، اور دوسرا عمران خان نے کچھ جرنلسٹ سے باتیں کی۔ جو انٹرویو دیا حامد خان نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایسی باتیں شاید نقصان دہ ہوں پارٹی کے لیے، اگر کی جائیں ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ حامد خان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ پارٹی میں بانی رکن جو ہیں ان میں سے تھے، اور عمران خان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ لیکن پاناما کا جب کیس چلا تو اس وقت وہ پاناما کے کیس کی پیروی وہ کر رہے تھے، اور اس کیس میں استغاثہ کی طرف سے پیش ہوتے تھے، عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اس میں نعیم بخاری بھی تھے۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ ان کی ریپرزینٹیشن، کیس کو ہینڈل کرنا، اس میں وہ جان نہیں تھی جو ایسے موقع پہ چاہیے تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس زمانے میں میاں نواز شریف، انہوں نے اپنا کیس لڑنے کے لیے بہترین وکلاء رکھے ہوئے تھے، ان کا پینل موجود تھا، اور عین درمیان میں مجبور ہو کے عمران خان کو حامد خان کو ہٹانا پڑا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حامد خان نے اس ہٹائے جانے کا برا منایا، اور اس کے بعد سے وہ اکھڑے رہے، اور پھر وقت کے ساتھ وہ عمران خان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اصولی طور پہ ہم دیکھیں تو جو بھی کلائنٹ ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو وکالت کے لیے سامنے رکھتا ہے۔ وہ اپنے مفادات کی بہتری کے لیے کسی کو بھی وکالت نامہ دے سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک نفسیاتی چیز ہے کہ ایک بڑا وکیل جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، جس کے نام پہ بار کونسلز بھی جو ہیں وہ سیاست کرتی ہوں، تو اس کو اگر یوں ہٹا دیا جائے کیس کے دوران، تو وہ لازماً اپنی حد تک محسوس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی شہرت اور اس کے پوزیشن کے شاید یہ خلاف ہیں چیزیں۔ لہذا یہ اس وقت ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے موقع قسم کا ان کی علیحدگی کا وقت آیا، یہ علیحدگی ہوئی اس وقت۔ اور میرے نقطہ نگاہ سے حامد خان کو ایک بڑا دل رکھنا چاہیے تھا، اور پارٹی میں اس سٹیج کے اوپر جب کہ وہ سٹرگل کر رہی تھی، اس سے علیحدہ ہونے کی بجائے پارٹی کو متحد کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے تھا، اور ان کی قربت اور رشتہ داری جیسے تھی، عمران خان کے ساتھ تعلق تھا، اس کی روشنی میں وہ عمران خان کو ایڈوائز بھی کرتے رہتے اور اسسٹ بھی کرتے۔ یہاں انہوں نے دو تین چیزیں کی، کچھ تو باتیں ہمیں معلوم ہی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے کی جو کہ بڑی میں سمجھتا ہوں اس اسٹیج کے اوپر وہ پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پولیٹیکل پارٹی میں، یعنی پی ٹی آئی میں، فواد چودھری کو خاص طور پہ پلانٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ عمران خان کی بربادی کا باعث بنے۔ اب یہ کس حد تک درست ہے؟ فواد چودھری پارٹی کا ایک سینئر لیڈر اور اپنی پارٹی کے لیے محنت کرتا رہا ہے، اس نے بھرپور طریقے سے دفاع کی اپنی پارٹی کا۔ لیکن حامد خان یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سخت لہجے میں بات کرتا تھا، یا وہ اس طرح کی سخت باتیں کرتا رہا جس سے عمران خان کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یہ باتیں اگر کی ہیں اس نے، تو ہو سکتا ہے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق کی ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کی بیک سٹیپنگ کرنا چاہتا تھا، یا ان کو تباہ کرنے کے لیے کسی دشمن سے تعاون کر رہا تھا۔ اس سے پارٹی میں بددلی پیدا ہوگی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حامد خان سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ سنا میں نے بھی کئی لوگوں کا، یا نام تو خیر لوگ نہیں لیتے، لیکن وہ کئی دفعہ ذکر آیا اور لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کی اپنی ہی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو
دوسری طرف کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ یہ وہ ایک چیز ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے۔ پارٹی کے ساتھ لائلٹی آپ کی بڑی مضبوط ہونی چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی فواد چودھری ایک بڑی سینئر پوزیشن پہ ہے اور اس چیز کا باقاعدہ طور پہ ایک اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور حامد خان صاحب سے مزید پوچھا جانا چاہیے کہ ان کے پاس کیا شواہد ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسے شواہد ہوں اور فواد چودھری کو پھر کنفرنٹ کیا جا سکے۔ لیکن اس قصے کو اس طرح بے لگام نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس سے پارٹی میں انتشار پیدا ہوگا۔ دوسری طرف جو ہم جانتے ہیں چیزیں، انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان نے بھی عمران خان کو بیک سٹیبنگ کی، بالکل کی۔ دیکھیں یہ چیزیں، یہ بیک سٹیبنگ سے بڑھ کے یہ عمران خان کی اپنی سوجھ بوجھ کی غلطیاں ہیں۔ اگر آپ مردم شناسی نہ کر سکیں، آپ ایز اے لیڈر لوگوں کو اگر پڑھ نہ سکیں، ان کے ذہن کو، ان کو دیکھ نہ سکیں کہ وہ اندر سے کیا ہے باہر سے کیا ہے، تو پھر یہ کام تو ہوگا، بیک سٹیبنگ ہوگی۔ جہانگیر ترین نے پارٹی کے اوپر بڑا خرچہ کیا تھا، اس کو ایک وقت تھا کہ کریڈٹ کارڈ کہا کرتے تھے لوگ۔ اب ایک بزنس مین ہے، اس کا کاروبار ہے، شوگر ملیں ہیں، وہ پیسہ آپ پہ خرچ کر رہا ہے، جہاز دے رہا ہے، آپ اڑ کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو قصور آپ کا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر بڑا سارا ڈیپینڈنٹ کر لیا، یہ نہ سوچا کہ یہ کاروباری آدمی ہے، یہ جو پیسہ لگا رہا ہے اس سے کاروبار کر رہا ہے، حقیقتاً وہ اس سے کہیں زیادہ نکالے گا حکومت میں آ کے۔ چنانچہ اس نے وہی کیا کہ جب یہ چینی کا سکینڈل ہوا، اس نے اپنا اثر رسوخ حکومت میں استعمال کیا، بزدار کو بھی استعمال کیا اور لوگوں کو، نتیجہ یہ کہ اپنی مرضی کی پالیسیاں بنوائیں۔ پھر عمران خان کے لیے بدنامی کا باعث بنے یہ لوگ، تو بالکل بننے چاہیے تھے۔ کیا خان صاحب خود نہیں سمجھ سکتے تھے کہ بھئی یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ بزنس کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں آپ کے اوپر؟ اسی طرح علیم خان کا تھا۔ اب علیم خان ایک ڈیولپر ہے، اس کے وہ زمینوں کا کام کرتا ہے، زمینیں خریدتے ہیں، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس نے بھی یہ کرنا تھا کہ جب وہ حکومت میں آتا تو اس کی خواہش تھی کہ وہ چیف منسٹر بنے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی زمینوں وغیرہ کے بارے میں جس طرح دوسرے لوگ اپنا سرکاری زمینوں پہ یا دوسری زمینوں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی کرے۔ تو خان صاحب نے کیوں نہیں سوچا؟ وہ وقت تھا جب خان صاحب بہت سارا ڈیپینڈ کرتے رہے الیکٹیبلز کے اوپر۔ نتیجہ یہ کہ آپ کو اس طرح کے الیکٹیبلز یا ایسے لوگ جو پیسہ لگا کے جیت سکتے تھے الیکشن، آپ نے ان پہ ڈیپینڈ کیا، نتیجہ یہ کہ وہ آپ کے لیے مصیبت بن گئے اور انہوں نے آپ کو آپ کی پارٹی میں بیٹھ کے تو نقصان پہنچایا۔ ایک بات اور انہوں نے کی حامد صاحب نے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف جو ریفرنس دیا تھا اس پہ بھی ان کا اختلاف تھا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ اصولی اختلاف ہو، وہ ذاتی طور پہ سمجھتے ہوں کہ یہ ریفرنس ٹھیک نہیں ہے، ایک قانونی مسئلہ تھا، اور میں اس پہ مطمئن ہوں اس لحاظ سے کہ عمران خان نے خود بھی اس چیز کو مان لیا۔ انہوں نے خود کہا کہ میرا بھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہم نے ریفرنس چلایا تھا وہ میں مانتا ہوں کہ ہماری غلطی تھی۔ تو اس لحاظ سے کوئی بات درست ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لیڈر کو خود دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ دوسروں کے کہنے میں آ کے غلطی در غلطی کرتے جائیں تو نتیجہ یہ کہ آپ اپنا نقصان کریں گے۔ لیڈر مشورہ سب سے کرتا ہے، لیکن فیصلہ اس کا ہوتا ہے، اور پھر وہ فیصلے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لیڈر یہ نہیں کر سکتا کہ فیصلے کے لیے وہ مشاورت کرے، لوگوں کی بات مان لے، پھر وہ کہے کہ جی مجھے تو فلاں نے یہ کہا تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سو اس کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے کئی مشیر، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی محبت سے، بڑا اپنا بن کے، بڑا ساتھی بن کے آپ کو بہت ساری کہانیاں بتائیں گے کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، لیکن در پردہ ہو سکتا ہے وہ اپنا مطلب نکال لیں۔ تو یہ اس گرے ایریے میں سے، اس دھند میں سے لیڈر نے اپنی تیز آنکھ کے ذریعے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی درست کہہ رہا ہے یا اس کے اپنے مفادات تو نہیں ہیں۔ سو یہاں پہ آ کے میں سمجھتا ہوں ایک لیسن ہے خان صاحب کے اپنے لیے بھی، عمران خان کے لیے، کہ مردم شناسی کی پریکٹس کریں، اس کے اوپر زور دیں، اس کے اوپر محنت کریں، اور کسی کے بھی بارے میں
پوری رائے بنانے سے پہلے کہ آپ اس کو کچھ سونپ دیں کام ایسا جو کل کو آپ کے لیے مشکل بنا دے، تو ایسا دیکھنے سے، ایسا کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح چھان بین لیں کہ جس شخص سے ان کو واسطہ پڑ رہا ہے کیا واقعی وہ قابل اعتماد انسان ہے، کیا وہ واقعی اتنا سیدھا آدمی ہے، یا وہ کہہ لیجئے کہ وہ واقعی اپنی ذات سے ہٹ کے سوچ رہا ہے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ لیڈر کو چاہیے کہ وہ اس پہ پہلے سے تحقیق کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس نے کافی پارٹی کو نقصان بھی پہنچایا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نیچرلی ہمارے اگلے چیف جسٹس بھی ہوں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ایسی پارٹی نے غلط فہمیاں وغیرہ پیدا کی ہیں تو وہ دور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد خان صاحب نے خود، جب انہوں نے آج بات چیت کی جرنلسٹ سے، تو انہوں نے دو ایک باتیں کی، وہ باتیں بڑی اچھی تھیں۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، پارلیمنٹ میں واپس آنے کا تب سوچیں گے جب وہ جو ہمارا بیانیہ تھا کہ ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، اور وہ بیرونی سازش تھی جس میں کہ ڈونلڈ لو، جس کا وہ سائفر لیٹر آیا ہوا تھا، اس کے بارے میں تحقیقات کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ جب تک وہ تحقیقات نہیں ہوتی ہم نہیں پارٹی میں بیٹھیں گے، اور یہ بالکل درست بات ہے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ تحقیقات ہوگی تو ایک چیز ہو سکتی ہے، مطلب دو ہی چیزیں ہوں گی، جن میں سے ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ غلط ہے، کوئی سازش نہیں تھی۔ اگر کوئی سازش نہیں تھی تو پی ٹی آئی کو لازماً پارلیمنٹ میں واپس جانا ہوگا، اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سازش تھی، اور یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ سائفر جو آیا اس کے اوپر انکوائری کی جائے، اور یہ کل کو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک سازش تھی، تو پھر اس اسمبلی کا اور اس حکومت کا یہاں وجود یہ ناپاک نظر آئے گا، یہ اس کا ہونا پھر بہت غلط ہوگا۔ سو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تحقیق کروانی چاہیے۔ اچھا، اب تحقیق نہیں ہو رہی، لازماً اس کے پیچھے کوئی بات ہے، کسی کو خوف ہے، حکومت میں بیٹھے لوگوں کو خوف ہوگا کہ یہ باتیں کھل گئیں تو ان کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہے گی، کیونکہ جب تحقیقات ہوں گی تو آخر عمران خان نے ایک الزام لگایا ہے اتنے کانفیڈنس سے، تو ان کے پاس بھی تو کوئی شواہد ہوں گے نا ان چیزوں کے۔ سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ مطالبہ کہ تحقیقات کروائی جائیں وہ بہت ضروری ہے، اور جو بھی چیف جسٹس صاحب نے مشورہ دیا تھا، یہ کوئی بھی مشورہ دے ان کو نیک نیتی سے کہ ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں جائیں، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ ضرور ہو جانا چاہیے کہ حکومت کو جو گرایا گیا کیا وہ واقعی سازش تھی یا نہیں تھی۔ سو جرنلسٹ سے انہوں نے یہ بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مناسب بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک آدھ اور بات کی کہ جی ہم آج اپوزیشن میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، حکومت میں ہوں تو ہوں گے۔ یہ باتیں میرا خیال ہے کہ بے معنی ہیں، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ حکومت چلانے کے لیے آپ کو اپوزیشن سے بھی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جمہوریت میں اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی اس گاڑی کو چلانے کے پہیے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن کو بالکل آپ پھینک دیں باہر اور کہیں کہ حکومت چلے، وہ نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کا پارلیمنٹری سسٹم یہ بتاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، اس لیے ان سے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بالکل ہوں گے، ان پہ مقدمہ چلنے چاہیے تھے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے، لیکن ایک دفعہ جب وہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ گئے تو پھر وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں جائز طریقے سے، کیونکہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملک کا، سرکار کا کاروبار چلانے کے لیے ان کو ہر حالت میں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ سو یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ خان صاحب آئندہ ان کو حکومت، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو حکومت ملے، تو پھر یہ غلطیاں ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کہ بار بار اگر آپ غلطی کریں گے تو بار بار آپ ٹھوکر کھا کے زمین پہ گریں گے۔ لہٰذا ایک دفعہ ہو گیا، اب آئندہ کے لیے یہ غلطیاں دہرانا مناسب نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔